السلام علیکم عزیز بچوں، نئے تعلیمی سال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جماعت نہم کی درسی کتاب کے پہلے سبق جس کا عنوان ہے ہمارے اطراف و اکناف مادہ۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی لفظ مادہ سنا ہے؟ سائنسی اصطلاح میں مادے سے مراد ہر وہ شے ہے جو کمیت رکھتی ہے اور جو جگہ گھیرتی ہے، یعنی ہمارے اطراف موجود ہر وہ شے جسے ہم چھو سکتے ہیں اور جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ تمام مادہ ہیں۔ ہمارے اطراف موجود اشیاء جیسے اینٹ، پتھر، لوہا، کتاب، قلم، دودھ، پانی، پیٹرول، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور ان سب کا آمیزہ ہوا، یہ تمام مادے کی تعریف میں آتے ہیں۔ بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا ابھی ہم نے جن مثالوں کا ذکر کیا ہے ان میں لوہا، پتھر، اینٹ اور کتاب اور قلم ہیں۔ یہ تمام اشیاء ٹھوس ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پیٹرول، پانی اور دودھ جیسی اشیاء شامل ہیں جو مائع حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، نائٹروجن، آبی بخارات اور ان سب کا آمیزہ ہوا بھی مادے کی مثالوں کے تحت دیکھا۔ آخری مثال جو ہم نے دیکھی وہ گیسز کی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مادہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، وہ ٹھوس، مائع اور گیس۔ ٹھوس، مائع اور گیسوں کی خصوصیات اور ان کے حجم سے متعلق آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کوئی ٹھوس شے لیجئے جو آپ کی دست رست میں ہو، جیسے کہ کوئی ربر ہو یا دیگر کوئی بھی شے۔ اسے آپ مختلف برتنوں میں رکھ کر دیکھیے، کیا ان کے حجم میں یا ان کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ نہیں، برتنوں کو بدلنے کے باوجود بھی اس کے حجم اور اس کی حیت، اس کی شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے بچوں کہ ٹھوس اشیاء کی شکل و صورت اور ان کا حجم متعین ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم مائعات کے حجم اور ان کی حیت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا تجربہ انجام دیں گے۔ بچوں، اس رنگین مائع کو دیکھیے، اس کی شکل بالکل اس منخارے جیسی ہے جس میں کہ اسے رکھا گیا ہے۔ آئیے اس کے حجم پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا حجم 100 ملی لیٹر ہے۔ آئیے اب ہم اسے ایک گول سراہی میں منتقل کرتے ہیں۔ اب اس کی شکل و صورت پر غور کیجیے، یہ بالکل سراہی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آئیے اب اسے ایک اور سراہی میں منتقل کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس مائع کی شکل و صورت کو دیکھیے، اب یہ ایک مخروطی سراہی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آئیے اس کے حجم کا جائزہ لیتے ہیں، یہ ابھی بھی 100 ملی لیٹر ہی ہے۔ بچوں، ہم نے ابھی جو چھوٹا سا تجربہ انجام دیا، اس سے ہمیں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مائع کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی، جبکہ مائعات کا حجم مستقل ہوتا ہے۔ بچوں، ہم نے ٹھوس اور مائعات، ان کے حجم اور ان کی وضع و خطا سے متعلق معلومات حاصل کی۔ آئیے اب ہم گیسوں کے حجم اور ان کی وضع و خطا کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ مختلف شکل کے غبارے ہیں۔ بچوں، ان غباروں میں کیا موجود ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ غباروں میں ہوا یا کوئی گیس موجود ہو سکتی ہے۔ ان میں موجود ہوا یا گیس غبارے ہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ گیسوں کی کوئی متعین شکل نہیں ہوتی، یہ بھی مائعات کی طرح جن میں موجود ہوتی ہیں انہی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بچوں، مائعات اور گیسوں کی اسی خصوصیت کی بنا پر انہیں سیال یا فلوئڈ کہتے ہیں۔ ہم نے ٹھوس، مائع اور گیس کی ان خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ آئیے اب ہم مادے کی
ایک اور خصوصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، تصویر میں نظر آنے والی شے کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ ریلوے اسٹیشن اور پیٹرول پمپ پر موجود ہوتا ہے۔ یہ آتش فرو آلہ ہے جسے فائر ایکسٹنگوشر بھی کہتے ہیں۔ اس آلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن گیس کو بہت ہی اونچے دباؤ کے تحت ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور جب ان کو استعمال کے لیے ان کے نوزل کو دبایا جاتا ہے تو اس سے بڑی تیزی سے گیسز کا اخراج عمل میں آتا ہے۔ بچوں، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گیسوں کو بلند دباؤ کے تحت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خصوصیت کو ایجاز پذیری یا کمپریسیبلٹی کہتے ہیں۔ گیسوں کو اونچے دباؤ کے تحت بہت ہی کم حجم والے استوانوں میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے ہی گیسوں کی حمل و نقل میں کافی آسانی ہوتی ہے، اور ہم گھروں میں پکوان کے لیے LPG اور گاڑیوں میں CNG کو استعمال کر پا رہے ہیں۔ بچوں، کیا گیسوں کی طرح مادے کی دیگر حالتوں میں بھی ایجاز پذیری واقع ہوتی ہے؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرنج موجود ہے، اس میں ہم نے نمک کا سفوف لیا ہے جو ٹھوس حالت میں وجود رکھتا ہے۔ اب اس کے دہانے پر ہم انگلی رکھیں گے اور اس کے فشارے کو ہم دبانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فشارے میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہوئی۔ آئیے مادے کی ایک اور حالت یعنی کہ مایعات میں ایجاز پذیری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سرنج میں ہم نے تھوڑا سا رنگین مایع لیا ہے۔ آئیے اب اس کے فشارے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فشارے میں تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے۔ آئیے مادے کی تیسری شکل یعنی گیسوں میں ایجاز پذیری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس سرنج کے فشارے کو تھوڑا سا پیچھے کھینچتے ہیں جس سے اس میں ہوا داخل ہوتی ہے۔ اب اس کے دہانے پر انگلی رکھ کر اس کے فشارے کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فشارے میں حرکت ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گیسوں میں ایجاز پذیری کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ آئیے تینوں سرنجوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ایک کے بعد دیگرے۔ دیکھیے ٹھوس کے فشارے میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، یعنی ٹھوس میں ایجاز پذیری کی خاصیت موجود نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مایعات میں کسی قدر ایجاز پذیری واقع ہوتی ہے، جبکہ گیسوں میں بہت زیادہ ایجاز پذیری کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ ان تجربات کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گیسوں میں ایجاز پذیری مایعات کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مایعات کی ایجاز پذیری ٹھوس سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں، تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ریل گاڑی ہے اور اس سے بہت سارا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ کیا یہ دھواں اسی طرح قائم رہے گا یا کچھ دیر بعد غائب ہو جائے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ دھواں کچھ دیر بعد فضا میں تحلیل ہو جائے گا اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ایسا نفوذ پذیری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مادوں کے ذرات کا ایک دوسرے میں سرائیت کر جانا نفوذ پذیری کہلاتا ہے۔ مادے کی مختلف حالتوں میں یعنی کہ ٹھوس، مائع اور گیسوں میں نفوذ پذیری کو سمجھنے کے لیے آئیے روزمرہ زندگی سے چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی تفہیم آسان ہو سکے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بنائی جانے والی غذا کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی غذا تیار ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کمرے میں اگربتی یا عود کو جلایا جاتا ہے تو اس سے سارا گھر مہک اٹھتا ہے۔ بچوں، یہ گیسوں کی نفوذ پذیری کی بہترین مثال ہے۔
غذا سے اٹھتے ہوئے بخارات فضا میں تحلیل ہو کر آپ کی ناک تک پہنچتے ہیں اور آپ کو خوشبو کا احساس دلاتے ہیں۔ مایعات کی نفوذ پذیری، اس بات کو جاننے کے لیے آئیے ان تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک کانچ کی سراہی میں 250 ملی لیٹر پانی لیا گیا۔ اس میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول کے چند قطرے ڈراپر کے ذریعے شامل کیے گئے۔ کچھ دیر بعد پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا محلول کچھ اس طرح پھیل جائے گا۔ یہ مایعات کی نفوذ پذیری کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہم نے گیسوں میں گیسوں کی اور مایعات میں مایعات کی نفوذ پذیری کا مشاہدہ کیا۔ بچوں، آئیے اب ہم مایعات میں ٹھوس کی نفوذ پذیری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک سراہی میں پانی لیا ہے اور اس میں چند پوٹاشیم پرمینگنیٹ کی خل میں شامل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹھوس پوٹاشیم پرمینگنیٹ کی خل میں مائع میں نفوذ کر رہی ہیں۔ آئیے نفوذ پذیری سے متعلق چند دلچسپ معلومات کا احاطہ کرتے ہیں۔ عمل تنفس کے دوران آکسیجن گیس کا خون میں شامل ہونا، کولڈ ڈرنکس یا سوڈے کی بوتل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو شامل کرنا، یہ مایعات میں گیسوں کی نفوذ پذیری کی مثالیں ہیں۔ خشک برف یعنی ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ کا گیس میں تبدیل ہونا، کافور کی گولیوں کا ہوا میں یعنی کہ گیس میں تحلیل ہو جانا، یہ ٹھوس کی گیسوں میں نفوذ پذیری کی مثالیں ہیں۔ اس طرح ٹھوس کا راست طور پر گیسوں میں تبدیل ہونا عمل تصعید یا سبلیمیشن کہلاتا ہے۔ ہم نے روزمرہ زندگی میں نفوذ پذیری کی اہمیت سے واقفیت حاصل کی ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے بڑا دلچسپ ہوگا کہ مختلف گیسوں کی نفوذ پذیری کی شرح مختلف ہوتی ہے، یعنی مختلف گیسوں کے ہوا میں پھیل جانے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ آئیے اگلی تصویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں جانب سے کھلی ہوئی شیشے کی نلی لے کر اس کے ایک دہانے پر ہائیڈروکلورک ترشے میں بھگوئی ہوئی روئی اور اس کے دوسرے دہانے پر امونیا کے محلول میں بھگوئی ہوئی روئی بیک وقت رکھیں گے اور نلی کے دونوں دہانوں کو کارک سے بند کر دیں گے۔ ہائیڈروکلورک ترشے سے ہائیڈروکلورک گیس اور امونیا کے محلول سے امونیا گیس کا اخراج ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک سفید حلقہ امونیم کلورائڈ کا بنتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ترشے میں بھگوئی ہوئی روئی اور امونیا کے محلول میں بھگوئی ہوئی روئی سے اس حلقے کا فاصلہ معلوم کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے امونیا گیس کی نفوذ پذیری ہائیڈروکلورک گیس کی بنسبت زیادہ تیزی سے عمل میں آتی ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ مختلف گیسوں میں نفوذ پذیری کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ مادے کی مختلف اقسام اور ان کی خصوصیات سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کیں۔ آخر مادہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ مادہ انتہائی چھوٹے ذرات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ذرات آخر کتنے چھوٹے ہوتے ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے آئیے ایک چھوٹا سا تجربہ انجام دیتے ہیں۔ اس تجربے کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا محلول اور 4 امتحانی نلیوں میں ہم نے پانی لیا ہے۔ آئیے اب پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول کے چند قطرے ہم پہلی امتحانی نلی میں شامل کرتے ہیں۔ رنگ کا مشاہدہ کیجیے۔ اب اس میں سے کچھ قطرے ہم دوسری امتحانی نلی میں شامل کرتے ہیں۔ رنگ کا مشاہدہ کیجیے۔ دوسری امتحانی نلی سے کچھ قطرے ہم تیسری امتحانی نلی میں شامل کرتے ہیں۔
مائع کے رنگ کا مشاہدہ کیجیے۔ تیسری امتحانی نلی سے کچھ قطرے ہم چوتھی امتحانی نلی میں شامل کرتے ہیں۔ اب ان مائعات کے رنگوں کا مشاہدہ کیجیے۔ بچوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پوٹیشیم پرمیگنیٹ کے چند قلموں سے بنے اس محلول کی تقسیم در تقسیم کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں رنگ نظر آ رہا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مادے کے ذرات کس قدر چھوٹے ہوتے ہیں۔ بچوں، مادے کے ذرات نہ صرف بے انتہا چھوٹے ہوتے ہیں بلکہ ان ذرات کے درمیان خالی جگہ بھی پائی جاتی ہے۔ اس خالی جگہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئیے ایک چھوٹا سا تجربہ ہم یہاں انجام دیں گے۔ اس منخرے کو دیکھیے، اس میں ہم نے 200 ملی لیٹر پانی لیا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ مقدار سادہ نمک کی شامل کریں گے۔ ہم نے پہلے ہی اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ مادہ جگہ گھیرتا ہے۔ اگر 200 ملی لیٹر پانی سے بھرے اس منخارے میں نمک کو شامل کروں تو اس کی سطح میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں، یہاں اب مائع کے حجم کا مشاہدہ کیجیے۔ یہ اب بھی 200 ملی لیٹر ہی ہے۔ بچوں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ نمک شامل کرنے کے باوجود بھی اس کی سطح میں کوئی اضافہ ہم نے نوٹ نہیں کیا، یعنی پانی کے سالمات میں موجود خالی جگہ کو نمک نے آکوپائی کر لیا ہے، اس لیے اس کی سطح میں کوئی اضافہ ہم درج نہیں کرتے۔ آئیے اب مادے کی تینوں حالتوں میں موجود خالی جگہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوس کے ذرات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان ذرات کے درمیان قوت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان ذرات میں حرکت نہیں ہو پاتی۔ مائعات کے ذرات کے درمیان خالی جگہ پائی جاتی ہے، اس لیے ان میں ایجاز پذیری کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مائعات کے ذرات کے درمیان قوت کشش کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ذرات حرکت کرتے ہیں، اس لیے ان میں نفوذ پذیری واقع ہوتی ہے۔ گیسوں کے ذرات کے درمیان بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں ایجاز پذیری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان ذرات کے درمیان قوت کشش بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان ذرات کی حرکت بہت تیز ہوتی ہے اور ان میں نفوذ پذیری کی شرح مائعات سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے آج مادے اور اس کی مختلف حالتوں سے متعلق کافی دلچسپ معلومات حاصل کی ہیں۔ آئیے ان سب باتوں کا ایک مرتبہ اعادہ کرتے چلیں۔ ٹھوس کی شکل اور حجم متعین ہوتا ہے، مائع کی شکل متعین نہیں ہوتی جبکہ اس کا حجم متعین ہوتا ہے۔ گیسوں کی نہ شکل متعین ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا حجم متعین ہوتا ہے۔ مائعات یا گیسوں کو بلند دباؤ کے تحت کم حجم والے برتنوں میں ذخیرہ کرنے کا عمل ایجاز پذیری یا کمپریسیبلٹی کہلاتا ہے۔ عام طور پر ٹھوس میں ایجاز پذیری نہیں ہوتی، مائعات میں کسی حد تک ایجاز پذیری ہوتی ہے، گیسوں میں ایجاز پذیری کی خاصیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مادوں کے ذرات کا ایک دوسرے میں سرائیت کر جانا نفوذ پذیری کہلاتا ہے۔ گیسوں میں نفوذ پذیری کی شرح سب سے تیز ہوتی ہے۔ ٹھوس، مائعات اور گیسوں میں نفوذ پذیری کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ مختلف مائعات اور مختلف گیسوں کی نفوذ پذیری کی شرح بھی مختلف ہوتی ہے۔ ٹھوس اجسام کے ذرات بہت نزدیک ہوتے ہیں اور ان ذرات کے مابین بہت زیادہ قوت کشش پائی جاتی ہے۔ مائعات کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے اور ان ذرات کے مابین قوت کشش کمزور ہوتی ہے۔ گیسوں کے ذرات کے مابین
بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے، اس لیے ان ذرات کے مابین قوت کشش قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ بچوں، امید ہے اس سبق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں دیے گئے تمام سوالات کو اب آپ بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ دوران تدریس بتائے گئے ایسے تجربات جن میں ترشوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ تجربات آپ اپنے گھر میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اگلے ڈیجیٹل لیسن میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔